السلام علیکم، دس از ایس ایم سمیع الہدا اور آج میں حاضر ہوں اپنے 11th اسلامک لیکچر کے ساتھ۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اصلی نام کیا ہے، مذہب اور دین میں کیا فرق ہے، اور اللہ انسان پر مشکلات کیوں بھیجتا ہے۔ پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ اصلی نام کیا تھا ان کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اصلی نام نعمان ابن ثابت ہے۔ اچھا، دوسرے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو کوئی لاجیکل کوشچن نہیں تھا، بس ایک نالج تھا، جنرل نالج تھی۔ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ تو اسلام جو ہے وہ صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے، لیکن اس میں مذہب والے حصے بھی شامل ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا ہے کہ مذہب کے اندر تین پارٹس ہوتے ہیں، وہ تینوں پارٹس اس دین میں تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تین پارٹس ہیں، وہ ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں گے کون سے تین پارٹس ہیں۔ اور قرآن میں مذہب کا لفظ نہیں، مطلب پورا قرآن دیکھ لیں تو اس میں دین کا ورڈ آئے گا لیکن مذہب کا ورڈ نہیں آتا۔ اسی طرح دین کا مطلب ہے خدائی نظام، مطلب ایک مکمل خدائی نظام کو ہم دین کہتے ہیں۔ مذہب کا لفظ جو ہے وہ سلف استعمال کرتے تھے، لیکن وہ ایک محدود معنی کے اندر استعمال کرتے تھے، کہ جیسے کہ مذہب اہل حدیث، مذہب مالکی، مذہب حنفی، مذہب شافعی۔ مذہب میں تین چیزیں ہیں، جیسے کہ عقائد، عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات۔ اور معاشرتی رسومات میں سب سے پہلے انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش، اور اگر وہ اس کے بعد شادی کرتا ہے اینڈ دین موت، تو یہ کچھ معاشرتی رسومات اس کے اوپر مذہب میں آتی ہیں۔ آج کل جو ہے وہ شادی میں اکثر رسومات صحیح سے ہم لوگ فالو نہیں کرتے اپنے مذہب کا، بلکہ جیسے برات کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن ہم لوگ برات کرتے ہیں۔ پھر ولیمے میں کھجور کا تصور تھا، لیکن مطلب اتنی زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، سادگی سے نکاح نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی سادگی سے نکاح کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ریسنٹلی ابھی ہماری گلی میں ایک لڑکے نے شادی کی ہے سادگی سے، تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ معاشرتی رسومات، عقائد، عبادات، یہ مذہب کہلاتے ہیں۔ اور دین میں چھ چیزیں آتی ہیں، مذہب کے تین چیزوں کے علاوہ اس کے اندر اجتماعی نظام آتا ہے، اور اس اجتماعی نظام کے اندر ہی تین چیزیں شامل ہیں، ایک معاشرتی نظام، ایک اقتصادی نظام، اور ایک سیاسی نظام۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین سیاست نہیں، سیاست سے نہیں ملا ہو، تو دین کے اندر جو ہے یہ سیاسی نظام بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مذہب کے اندر یہ سیاسی نظام نہیں آتا، لیکن دین کے اندر ہے یہ شامل، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست بھی کی ہے۔ تو ان نیٹ شیل مذہب تین چیزیں ہیں، عقائد، عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات۔ اور زیادہ تر لوگ مذہب کو ہی دین سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے جو عقائد ہیں اللہ رسول کو ماننا اور جو ہم عبادات کریں، بلکہ کچھ لوگ تو صرف دو کو سمجھتے ہیں مذہب، کہ بس عقائد اور عبادات کو مذہب سمجھ جاتے ہیں، معاشرتی رسومات کو بھی اکثر لوگ نہیں جانتے کہ رسم و رواج بھی دین کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ تین چیزیں تو لوگ بالکل نہیں جانتے جو مذہب کے علاوہ دین کا پارٹ ہوتی ہے، معاشرتی نظام، اقتصادی اور سیاسی نظام۔ تو تین چیزیں مل کر مذہب بنتی ہیں، عقائد، وعدہ اور معاشرتی رسومات۔ اور اس کے علاوہ تین چیزیں اجتماعی نظام کے اندر جو شامل ہیں، معاشرتی نظام، اقتصادی نظام، سیاسی نظام، یہ تین چیزیں اور مل کر دین بنتی ہیں۔ اچھا، اللہ انسان مشکلات کیوں بھیجتا ہے؟ بیسیکلی آزمانے کے لیے، کہ صبر کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے۔ جیسے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے بعض لوگ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کیا حال ہے، تو بھلی وہ بخار میں ہوں تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، پوری باڈی صحیح سلامت ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، لیکن بس تھوڑا سا بخار ہے، مطلب اس طرح کہتے تھے۔ اور یہی ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمیں تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ کو مجھے یہ بیماری دینی تھی، یہ صرف میں ہی ملا تھا، باقی لوگ تو صحیح ہیں۔ یا تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے اس کو بڑا چڑھا کے کہتے ہیں کہ اتنا سخت بخار ہے، چل نہیں پا رہا ہوں، دیکھ نہیں پا رہا ہوں، اٹھ نہیں پا رہا ہوں، ایٹسیکٹرا۔ تو وہ دیکھتے یا اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اور یہی اللہ دیکھتا ہے کہ انسان صبر کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ مجھے آزما رہا ہے، یا اللہ نے ہی بیماری دی وہی شفا دے گا، یا پھر وہ شکوہ کر رہا ہے کہ تو نے کیوں دی، کیوں کب ختم کرے اس بیماری کو۔ اور باقی چیزوں میں بھی، صرف بیماری میں نہیں، جیسے کوئی مشکلات آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اس میں صبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل بہت سارے لوگوں کا بھی گھر ٹوٹ گیا ہے، یا لون ٹوٹا، یا فار ایگزامپل اس کی جاب چلی گئی، یا بزنس تباہ ہو گیا، بزنس ڈسٹرا ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ اور دیکھا ہے تو جو آزمائش ہوتی ہے نا، وہ پھر بھی اللہ کی ایک طرح سے رحمت ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ آزماتا ہے نا، تو جو اس کے بندے ہوتے ہیں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کچھ کے علاوہ کہ اکثر اللہ کی طرف توبہ استغفار کرتے ہیں، نماز روزہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ مطلب گھر بار ٹوٹ گیا، جاب چلے گئی، یا پھر بزنس تباہ ہو گیا، یا بہت کرائسس میں آ گئے ہیں، تو پھر نماز روزہ شروع کر دیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ سے، تو واپسی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس میں تو پھر بھی اللہ کی طرف بیک کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن جو خوشی آتی ہے نا، خوشی کے اندر تو انسان اور ادھر ادھر پیسے لٹاتا ہے، اور خود کو فرعون سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں تو فلاں ہوں، اور دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یا میرے پاس اتنی شہرت ہے۔ تو خوشی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے بنسبت اس آزمائش، صبر والی آزمائش کے۔ ٹھیک ہے، دیکھا ہے تو دونوں ہی آزمائش ہے، دونوں ہی ابتلا ہے، صبر بھی اور خوشی بھی۔ لیکن خوشی میں کیا ہوتا ہے، خوشی کے اندر انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ ابتلا کے اندر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بہت فیوریٹ بندہ ہوں یا بندی ہوں، اور اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، جبکہ اس کو پیسے دے کے آزمار ہوتا ہے کہ وہ صحیح جگہ یوز کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اس کو غلط جگہ پہ یوز کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے اتنے پیسے میرے پاس ہے، اتنی شہرت ہے، تو میں
بہت اللہ کا فرمانبردار بندہ ہوں گا، بہت اچھا بندہ ہوں گا، بہت خوش ہوگا اللہ مجھ سے. لیکن آزمائش جو صبر والی آتی ہے نا، اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے شاید میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ تھوڑا توبہ استغفار بھی کر لیتا ہے. اور اگر اس کو گناہ کا نہیں بھی آتا ہے پھر بھی اس کی طرف لوٹتا ہے کہ یا اللہ تو ہی اس چیز کو صحیح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہی یہ تمام چیزوں کا قادر مطلق ہے. اچھا، صبر کے علاوہ کہ یہ دیکھنے کے علاوہ کہ صبر کرتا ہے شکوہ، ایک اور ایک ریزن ہوتی ہے مشکلات بھیجنے کی، کہ وہ گناہوں کے کفار کے طور پر بھیجتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے انسان بچ جائے. کیونکہ جب وہ اس دنیا کے اندر جو ہے اس کا کفارہ ادا کر دے گا، مطلب اس کو بیماری وغیرہ یا کوئی پریشانی آ جائے گی، تو پھر وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک مہربانی کرتا ہے، اس کی ایک رحمت کا ہی معاملہ ہے کہ وہ دنیا پر مشکلات بھیج کر آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیتا ہے. اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیں، کمنٹ کر کے بتا دیں مزید کس ٹاپک پر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں، اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ سکے. اور چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے. اللہ حافظ.